اور اس لیکچر کے دوران انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جستہ جہاں پر احادیث کی ضرورت پڑے وہ بیان کروں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی خصوصاً احادیث جو ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر بعض لوگ بالکل جبریہ کے عقیدے کی طرف چلے گئے. یہ دو ایکسٹریم عقیدے ہیں. ایک قدریہ کا ہے. قدریہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کا خود اختیار رکھتا ہے اور وہ مکمل طور پر ڈینائی کرتے ہیں تقدیر کو. ان کو کہتے ہیں قدریہ. اور یہ گروہ جو ہے قرون اولیٰ میں ہی سامنے آ گیا تھا. یہ ایک ایکسٹریم پہ ہے. اور دوسری ایکسٹریم پہ ہے جبریہ، جن کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، جبر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ڈیسٹنی تقدیر مقرر کر دی ہے وہ اس کا پابند ہو چکا ہے. بس اب اس نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا، انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے. جبکہ اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے کہ نہ تو انسان مکمل طور پر مجبور ہے اور نہ انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے. اور اسے ایک جملے میں اگر کنکلوڈ کریں تو یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کا اختیار بھی ہمیں دے دیا ہے، اور جن جن چیزوں کا ہمیں حکم نہیں دیا اور ہم سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی آن دا ڈے آف ججمنٹ، تو وہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. مثلا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے اور فلاں کیوں نہیں تھے، تیرا قد اتنا کیوں تھا اتنا کیوں نہیں تھا. تو یہ تمام چیزیں تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. البتہ جن باتوں کا کتاب اللہ اور سنت میں حکم آیا، نماز پڑھو، شرک نہ کرو، حرام کاری سے بچو، رزق حلال کھاؤ، اس طرح کی جتنی بھی احکام آئے ہیں، حلال چیزوں کی طرف بڑھنا، حرام سے اجتناب کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے. اگر معاذ اللہ اختیار نہ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عادل ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ. تو بہرحال اس حوالے سے بسا اوقات لوگ احادیث کا سہارا لے کر تو جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی بس فیصلہ ہو چکا ہے آخرت کا، اب کوئی جو بھی بندہ کچھ کرتا رہے. اور وہ بعض احادیث واقعی ایون صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایسی احادیث ہیں جو بڑی ڈیسیونگ ہیں اگر قرآن پاک انسان نے نہ پڑھا ہو. اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن پاک کے خلاف کوئی عقیدہ اڈاپٹ کریں، چاہے وہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی کیوں نہ ہو. ان احادیث کی ہم تعویل کریں گے کتاب اللہ کی روشنی میں، نہ کہ کتاب اللہ کو سائڈ پر رکھ کے ان احادیث کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ گھڑ لیں گے. یہ بڑا ظلم ہوگا. کیوں؟ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے حدیث آئی ہے، نہ کہ حدیث کی تفسیر کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. قرآن پاک میں جو فٹ ان بیٹھیں گی احادیث وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی، اور جو فٹ ان نہیں بیٹھیں گی ہم ان کی تعویل کریں گے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن پاک کا انکار لازم نہیں آنا چاہیے، یہ ڈیفینیٹ وہی ہے. اور یہ الحمدللہ امت کا اس پر اجماع ہے اس حوالے سے. تو وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا کہ کون سی احادیث بظاہر وہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ قرآن پاک سے ٹکراتی ہیں. اور وہ اکثر مجھے پوری دنیا سے ای میلز کئی سالوں سے ریسیو ہو رہی تھی اس کانٹیکسٹ میں، اور میں نے اب انشاءاللہ اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ اسے کنکلوڈ کیا جائے اس ایشو کو، چاہے اس کے لیے 3-4 لیکچرز 5-6 گھنٹے کی گفتگو لگ جائے، لیکن ایک دفعہ یہ مسئلہ کنکلوڈ ہو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے، سب سے زیادہ مشکل ترین مسئلہ ہے. تو اس دوران جتنی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے ریفرنسز بھی دیتا چلا جاؤں گا، اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ یا باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ بھی ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے. بہرحال تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے چابی بھائی یہی ہے کہ کتاب اللہ کے مقدمے کی روشنی میں ہم نے احادیث کو سمجھنا ہے. ایبسولوٹلی احادیث کو نہیں سمجھنا بغیر کتاب اللہ کے. کیوں؟ کتاب اللہ میں عقائد، ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے. اور یہ بھی بات سمجھ لیں، بعض اوقات لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، جی قرآن میں تو نماز کا طریقہ ہی نہیں لکھا ہوا. تو بھائی قرآن کا تو ٹاپک ہی نہیں نماز کا طریقہ.
قرآن کا بیسک ٹاپک انسانیت کی ہدایت ہے اور بنیادی عقائد ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بیالوجی کی بک میں جو ہے وہ نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کیوں نہیں موجود ہے, وہ بک ہی بیالوجی کی ہے. تو قرآن پاک جو بیسیکلی انسانیت کی ہدایت کی بک ہے, اور یہ کتاب عقائد کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. مسائل کے لیے اس نے خود ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, سورۃ النساء آیت نمبر 80. جس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سورۃ الاحزاب میں آیا, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو قرآن ہی نے سنت کی طرف گائیڈ کیا ہے. لیکن ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ, یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے. اس کا ٹاپک الحمدللہ اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے. کوئی ہمیں حدیث, چاہے وہ صحیح بخاری میں ہو, صحیح مسلم میں ہو, یا اہل تشیع کے ہاں اصول کافی میں پائی جاتی ہو, اگر کتاب اللہ سے ٹکرائے گی, ہم اس حدیث کے اوپر تو جرا نہیں کرتے اگر اس کی سند صحیح ہے, لیکن اس حدیث کو ہم قرآن کی آیات کے تحت ان کی تعویل کریں گے. اور یہ میں جو اتنی تمہید بنا رہا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا جب یہ حدیث میں پڑھ کے سناؤں گا, آپ تو کہیں گے جناب ضرورت ہی کوئی نہیں, تجھے بھی اتنے کے لینڈ بیٹھے ہو, چپ کر کے کہا ہر وہ جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو چکے ہیں. حالانکہ کتاب اللہ سے جب یہ آپ 48 تقریباً 47 مقامات سے, اور 48واں یہ ہمارے جو آیت جس پہ ہمارا درس ہے سورہ ہود کا, یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا اس حوالے سے انشاءاللہ. بھائیو, تقدیر کے معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹاپک ایسا ہے, اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اور جامعہ ترمذی میں ایک حدیث بھی موجود ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا, لیکن اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے کہ جو انسان کتاب اللہ اور سنت کے دلائل کے بغیر بات کرے. اب جو آیات قرآن میں آئیں تقدیر کے حوالے سے, یا ہماری صحیح الاسناد احادیث میں آئیں, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, یا باقی کتابوں میں, ان کو ڈسکس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتائی ہے. ہاں, ان سے ہٹ کر کوئی شخص اپنا عقیدہ امت کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا, وہ گمراہ ہوگا, چاہے وہ قدریہ ہوں چاہے وہ جبریہ ہوں. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. تو اس موضوع کو ڈسکس کرنا یا اس کو ٹاپک بنانا کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات کریں. اور یہ میں نے بڑی محنت کی اس حوالے سے, آپ حیران ہوں گے یہ جو 47 مقامات کراس ریفرنس کے طور پر, اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیا ہے مسئلہ نمبر 103, اس میں بھی تقریباً 20 کے قریب مقامات سے میں نے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی تھی. تو یہ ساری کی ساری باتیں کتاب میں آئی ہیں, اور کتاب اللہ ہماری ہدایت کے لیے ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ کتاب اللہ اس لیے وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے تمہیں بھی ڈر سنا دوں, اور جہاں تک یہ کتاب پہنچ جائے, جس کو یہ کتاب پہنچ جائے, وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے, اسی کتاب پر عمل کرے. تو یہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے تذکیر اور نصیحت حاصل کرنی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی کہ ہم نے بے شک قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی سمجھنے والا. تو اس حوالے سے میرا پورا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 1 کے نام سے, میں نے اسے مسئلہ نمبر 1 کا نام دیا ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن. 50 آیات کی روشنی میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا ہے, اور اس پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے انہی 50 آیات کے اوپر. اہل سنت پاک.com پہ PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں 2-3 MB کی. ریسرچ پیپر نمبر 4, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ مسئلہ نمبر 104, یہ گفتگو کم از کم 3 نشستوں میں مکمل ہوگی. 104A, B اور C, اور 8 ٹوٹل سب ٹاپکس ہیں جو میں اس کے اندر انشاءاللہ کور کروں گا. میں شروع میں ان 8 ٹاپکس کا صرف تعارف کروا دیتا ہوں انٹرسٹ کے لیے. پہلا ٹاپک ہوگا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت اور عبادت ہے, لیکن آزمائش شرط ہے, آزمائش کے بغیر معاملہ حل ہونے والا نہیں. ٹاپک نمبر 2 ہوگا اللہ نے انسان کی فطرت ہی میں حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھ دی ہے, اس کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی آیات. ٹاپک نمبر 3 ہوگا اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرما کر حجت تمام کر دی ہے, آخری درجے میں
نور علی نور جسے کہا گیا قرآن پاک میں، ایک ہماری انسٹنکٹ میں توحید، وہ نور جو ہماری جبلت میں موجود تھا، پھر نور علی نور جو ہے وہ وحی کا علم انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا۔ ٹاپک نمبر 4 ہوگا، اللہ نے انسان کو حق اور باطل دونوں کو قبول یا رد کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ ٹاپک نمبر 5، اس کے تحت بھی کئی آیات ہوں گی۔ شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں چل سکتا، وہ تو صرف برائی کی دعوت ہی دے سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ٹینجیبل فارم میں سامنے آ جائے، میں تمہیں مسیتی نہیں وڑن دینا، نماز نہیں میں نے پڑھنے دینی، ایسے کبھی نہیں ہوگا، کوئی ٹینجیبل اس کا زور نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کروں گا۔ ٹاپک نمبر 6 ہوگا، انسان خود ہی حق اور باطل اختیار کر کے اللہ کی رحمت یا عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر دوزخ میں نہیں پھینکتا، معاذ اللہ، اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے کسی کو دوزخ میں ڈال کے، ایسا نہیں ہے۔ ٹاپک نمبر 7، اللہ اس وقت تک انسان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک انسان خود اپنے لیے گمراہی نہ کما لے۔ اس میں کافی ساری آیات ہیں جن کا سہارا لے کر جبریہ نے یہ نظریہ پیش کیا، جی اللہ تعالیٰ تو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان چاہے بھی تو ہدایت میں نہیں رہ سکتا۔ تو بالکل ایک اسٹریم پر چلے گئے اور معاذ اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ تو یہ قرآن پاک بتائے گا، اس کی کئی آیات بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود گمراہی نہ خرید لے۔ اور 8واں اور آخری ٹاپک جو اس کو کنکلوڈ کرے گا ہماری پوری گفتگو کو انشاءاللہ، اور اس میں میں کافی ساری احادیث کو بھی ڈسکس کروں گا، خصوصاً جو ڈیسیونگ بظاہر احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی، جس سے بالکل تقدیر کے بارے میں بڑا خطرناک سا نظریہ جبریہ والا آ جاتا ہے، ان کو انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ڈسکس کروں گا۔ اور وہ 8واں ٹاپک ہوگا، اللہ نے قرآن حکیم میں انسان کو ہمیشہ کی کامیابی کا معیار بالکل کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے، ہمیشہ کی کامیابی بتا دی ہے کہ بھئی یہ اینڈ رزلٹ ہونے والا ہے ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے منکرین کا، اور یہ ان کو انعام ملنے والا ہے جو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بھائیو یہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذات پر لے لی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ ہی کے علم میں ہے اس کے ٹھہرنے کا مقام کہ اس کو کہاں پر مسکن ملے گا، زمین کی گہرائیوں میں ہو، سمندروں کی گہرائیوں میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر کوئی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اسی کو پتا ہے الٹیمیٹ سونپے جانے کی جگہ کہ کس نے مر کر کہاں جانا ہے۔ کسی نے شیر کے پیٹ میں جانا ہے، تو کسی نے ایئر کریش میں اس کی لاش نے ہواؤں میں بکھرنا ہے، تو کسی نے سمندر میں غرق ہونا ہے، تو کسی نے زمین میں دفن ہونا ہے۔ انسان کا یا باقی مخلوقات کا ایگزٹ دنیا سے کیسے ہونا ہے یہ اسی کے علم میں ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ ساری معلومات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہوئی ہیں، یہ اس کا کامل علم ہے۔ تو اس آیت میں نے 94 منٹ گفتگو کی تھی پچھلی دفعہ، رزق کے حوالے سے اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے اور تقدیر کے کانٹیکسٹ میں اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اس کو اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ تو میں نے ہر حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی قیامت تک کے لیے آنے والی ہر مخلوق کا رزق اس زمین میں رکھ دیا ہے، اور باقی اس حوالے سے جتنے ماڈرن وسوسے ہیں، جتنے پرانے وسوسے ہیں، ان کو میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، آج مال نہیں۔ آج اگلی آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ آیات متشابہات ہیں، بہرحال عرش پر ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، عرش اللہ کی مخلوق ہے۔ اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، اسماء و صفات کے حوالے سے، اور استوا علی العرش کا کیا عقیدہ ہے۔
اور مسئلہ نمبر 41 کا عنوان ہے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام. اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے، آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی رونق سجائی، یہ پوری کائنات صرف ایک مقصد کے لیے کہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے اور انسان کو اپنے لیے. انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اور یہ جو ہمارا کرۂ ارض ہے، ارتھ، اٹ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. یہ اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں ایک معجزانہ کرہ ہے جہاں پر زندگی ایگزسٹ کرتی ہے. اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ گفتگو بھی کی تھی. بہرحال اس زندگی میں سب سے اہم ترین جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے، ایپیکس ہے، وہ انسان ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی. لہذا یہ بات درست ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی. بل اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے المستدرک للحاکم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. یہ روایت تو اصول محدثین پر بالکل موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اور میں نے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے. مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، 1.5 گھنٹے کی گفتگو، اس میں نے اس کا سکم بھی بتایا. بہرحال اس کا جزوی پارٹ یہ صحیح ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کی جانچ کے لیے. وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر گمراہی اختیار کی ہوئی ہے یہ کہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ میں جان بوجھ کر کیوں ترجمہ کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی آیات میں پتہ چل جائے گا. وہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو. یعنی بالکل یہ جادو والی باتیں ہیں کہ انسان مر کے کیسے زندہ ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ اللہ جس نے انسان کو کریشن ایکس نہیلو عدم محض سے وجود بخشا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے. اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے میری مسئلہ نمبر 59 کے نام سے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر میں نے اس میں ڈیٹیل سے سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں کہ ایک ایتھیسٹ کو، دہریہ کو، جو منکرین خدا ہیں، ان کے سامنے بات کیسے رکھنی ہے کہ وہ ایک سپریم بینگ کو، ایک سپر نیچرل ایجنسی کو، سپر نیچرل اتھارٹی کو مان لیں.